أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 77 تک ہے۔ ان آیات تجربات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفری عقیدے کا رد کیا ہے، جو انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنا دیا تھا کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ ہی ہے معاذ اللہ۔ ان کے مختلف فرقوں میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ وجود، علم اور حیات، وجود سے مراد وہ اللہ رب العزت کو لیتے تھے، علم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے تھے، اور حیات سے مراد وہ روح القدس کو لیتے تھے کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ یہ تین خداؤں کا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں، استغفر اللہ۔ تو ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا، اور ساتھ پھر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصلی مقام و مرتبہ ہے اور آپ کے عظمت و شان کے متعلق جو صحیح صورتحال ہے اسے بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ دین میں خلوف نہ کرو، یعنی جتنا جس کا مقام و مرتبہ ہے اتنا ہی اسے مقام و مرتبہ دو، اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس کی جو صحیح صورتحال ہے، اس کی عظمت کی، کمالات کی، اسی تک رہو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو فرمایا لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ کہا تھا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علیہ، اس پر، الجنت، جنت، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ، النار، آگ ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا من انصار، کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تین خداؤں سے ہے، اللہ تیسرا ہے تین خداؤں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث، تیسرا ہے، ثلاثہ، تین خداؤں سے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، اس باطل قول سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لا یمسن الذین کفروا، تو ضرور پہنچے گا انہیں جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور وہ کیا اللہ سے بخشش نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم، الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ، گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، الرسول، کے رسول، وامہ، اور ان کی ماں، صدیقہ، بڑی راست باز تھی، کانا یاکلانی، وہ دونوں کھایا کرتے تھے، الطعام، کھانا، انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نبینو، کھول کر بیان کرتے ہیں ہم، لہم، ان کے لیے، الآیات، دلیلیں، ثم، پھر، انظر، دیکھو، انا یؤفکون، وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک، اس کی جو نہیں ہے مالک، لکم، تمہارے لیے، ضرر، نقصان کا، ولا نفع، ورنہ نفع کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، اہواء، خواہشوں کی، قوم، اس قوم کی، قد دلو، جو گمراہ ہو چکی ہے، من قبل، پہلے سے، وَأَدَلُّوا، اور گمراہ کر چکے ہیں، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَدَلُّوا، اور بھٹک چکے ہیں، عن سواء السبیل، راہ راست سے۔ جو پہلی آیت ہے ہمارے آج کے درس کی، اس میں ایک تو یہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں،
اب اس میں یہ ہے کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا جانے یا خدا جانے، یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لقد کفر الذین کفروا، بے شک کافر ہو گے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے یہ کہا، آج بھی بہت زیادہ عیسائیوں کے فرقے ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ یا خود الہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ اکثر یہی ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں یہ تبلیغ کر کے گئے تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور عبادت تم نے میری نہیں کرنی، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ کہا تھا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اب یہ جو ٹوک بات ہے کہ اللہ رب العزت کا کسی کو بیٹا سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک سمجھنا، یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو الہ بنانا، یہ تو شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا وبال ہے کہ جو بندہ شرک کی حالت میں دنیا سے جائے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور قیامت کے دن کوئی بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں اسے بچانے والا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی نہ شفاعت قبول ہوگی۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہوگے وہ جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین میں سے، وہ تین خداؤں کا جو نظریہ رکھتے تھے، استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں مل کر تین خدا ہوئے، اور ان میں سے تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی رد فرمایا، وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے۔ پھر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اگر تم اس شرکی عقیدے سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب تمہارا مقدر ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، اس باطل قول سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی اس شرکی عقیدے کے اندر ملوث ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت انہیں دعوت توبہ دے رہے ہیں، آ جاؤ توبہ کر لو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے تشریف لے آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو اور اپنے شرکی عقائد سے توبہ کر لو، تمہارے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو پھر بھی اگر کوئی توجہ نہ کرے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر عذاب نار کا مستحق تو ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے صحیح صورتحال بیان کی ہے، جو صحیح مقام و مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا، وہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من مسیح ابن مریم، نہیں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم، الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول، وامہ صدیقہ، ان کی ماں بڑی راست باز تھی۔ اب یہ جو جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ ان کی ماں بڑی راست باز تھی۔ یہودیوں نے الزام لگایا تھا حضرت مریم علیہ السلام پر، تو بتا دیا گیا کہ وہ سچی تھی، تم ان کے اوپر جو بھی الزامات لگا رہے ہو بالکل جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ عیسائیوں کا رد بھی موجود ہے کہ ایک سچی خاتون کیسے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں الہ ہوں، یا استغفر اللہ، یا میں خدا کی بیوی ہوں، جس طرح کہ عیسائیوں نے یہ غلط نظریات اور شرکیہ نظریات بنائے ہوئے تھے، سب کا رد ہو گیا۔ پھر اگلا جملہ اس سے بھی بڑا معنی خیز ہے، فرمایا کانا یاکلان، وہ دونوں کھایا کرتے تھے الطعام، کھانا۔ اب یہ قرآن پاک کا بات کرنے کا، بات سمجھانے کا بڑا سادہ اور معنی خیز اسلوب ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹا سا جملہ اور بات کتنی بڑی اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھایا کرتے تھے کھانا۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ کیا بن گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے معاذ اللہ، اور حضرت مریم بھی خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما دیں، دیکھو وہ دونوں انسان تھے تمہاری طرح کے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب جو کھانا کھانے والا ہے وہ تو زندگی گزارنے کے لیے کھانے کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، کھائے گا تو اس کی زندگی کے گزرنے کا سامان بنے گا۔ تو دیکھو جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو کھانے کے محتاج تھے، اور پھر کھانا ملتا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی ہے،
پھر جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ گندم اگے یا کوئی اور فصل اگے، پھر اس سے کھانا بنے۔ تو جو اپنی زندگی کے معاملے میں خدا کے محتاج ہیں وہ خدا ہو سکتے نہیں، وہ خدا کے بندے ہیں۔ تو فرمایا کانا یا قرآن طعام، وہ دونوں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نبین، کھول کر ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، اپنی آیتیں، ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ یعنی انصاف کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہو تمہارا، حضرت مریم کے بارے میں ہو، ہر چیز ہم بالکل صاف صاف انداز میں اور ایسے دلائل کے ساتھ جو تمہاری سمجھ میں آنے والے ہیں وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے باز نہیں آتے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں ادھر توجہ نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے عقائد گھڑ رہے ہیں، اپنی مرضی کے معاملات گھڑتے جا رہے ہیں۔ انا یؤفکون، وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا، اس کی جو نہیں ہے مالک تمہارے نقصان کا، ولا نفع، اور نہ تمہارے نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیت تجربہ ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہ تمہارے لیے نفع کا مالک ہے نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے۔ اب پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے مردے زندہ کرتے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب لا علاج مریضوں کو شفا یاب کرتے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب انہوں نے غیب کی خبریں سنی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ بنا لیا کہ یہ بھی استغفر اللہ خدا ہیں۔ تو فرمایا گیا نہیں، حضرت عیسیٰ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اب خدا وہ ہوتا ہے جو ذاتی طور پر نفع اور نقصان کا مالک ہو، چاہے تو لوگوں کا نفع کر دے چاہے تو لوگوں کا نقصان کر دے، وہ الہ ہوتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نفع کے معاملات کرتے تھے وہ اپنی ذاتی طاقت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت سے کرتے تھے۔ تو جس کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے وہ طاقت کے معاملے میں خدا کا محتاج ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ان کے اس غلط عقیدے کی رد میں یہ بات ہے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اسے تم نے خدا بنا لی ہے جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو یہاں جو نفع اور نقصان ہے اس سے مراد ہے کہ اپنا ذاتی یعنی ذاتی حیثیت سے نفع اور نقصان کا مالک ہونا۔ باقی انبیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، وہ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت سے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے انتہائی اہم پیغام ہے اہل کتاب کے لیے اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم بھی جب کسی کی تعریف کریں تو جو شریعت کی حد ہے اس سے آگے نہ بڑھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے، تو اب اللہ رب العزت، ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں ظاہر ہے ان کی ایک حد ہے، پھر صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، سب کے مقام و مرتبے کی ایک حد ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے حد سے آگے نہ بڑھو۔ اب عیسائی حد سے آگے بڑھے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ تو فرمایا یا قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ بڑھو، نہ حد سے نہ بڑھو، لا تغلو، حد سے نہ بڑھو، غلوف نہ کرو، فی دینکم اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق کے نہ حق، ولا تتبعوا نہ پیروی کرو، اہواء قوم اس قوم کی خواہشوں کی، قد دلوا جو گمراہ ہو چکی، من قبل اس سے پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بھٹک چکے ہیں رائے راست سے۔ تو اس آیت تجربہ میں بھی اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو دعوت دی ہے، دعوت رجوع دی ہے، دعوت فکر دی ہے کہ افراط و تفریط سے کام لینا چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھو۔ تمہارے عقیدہ تثلیث جو تین خداؤں کا تم نے عقیدہ گھڑا ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ تم نے دوسری جو گمراہ قومیں، دوسری گمراہ قوموں سے تم نے مشرکانہ نظریات لیے اور انہیں اپنا عقیدہ بنا لیا۔ تمہارا عقیدہ انتہائی صاف تھا، سادہ تھا،
خوبصورت تھا اور تم نے اسے یونانی اور رومی فلسفے کی بھینٹ چرا کر اسے بالکل مسخ کر دیا. اب اس خود ساختہ عقیدے کو چھوڑ دو، گمراہ لوگوں سے اپنے عقیدے کو نہ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو یہ فرمایا گیا انہیں کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حق پہ قائم رہو، ہدایت پہ قائم رہو. اللہ رب العزت ہمیں کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، ہر طرح کی چیزوں سے بچائے اور دین اسلام پہ، دین حق پہ کاربند رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عطا و فرما برداری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.